نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو اچھے اخلاق کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ آپ نے کہا، ابو ہریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا، ابو ہریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو منہ موڑ جائے انہیں جا کے سلام کرو۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اس سے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو، اور جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ حضرت عمر کا فرمان سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت عبادت گزار ہے، نیک ہے۔ عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو، کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے، وہ ہے کامل انسان۔ ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں۔ جہاں پر ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں وہاں پر ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق، اپنے ہمسائے کے حقوق، اپنے بڑوں کا حقوق، اپنے اساتذہ کے حقوق، ان چیزوں پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ہماری بات سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رہن سہن سے ہمارے ہمسائے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے ساتھ رہنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ہمارے بول چال ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے کسی دوسرے کو کوئی دکھ اور پریشانی نہ پہنچے، کوئی اذیت نہ پہنچے، بلکہ اس کو ہمارے بولنے سے نفع حاصل ہو۔ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان کی طرح طرز زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا انسان کہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔